چونکہ ان پچھلی آیات میں بابل کے جادو کا ذکر آیا ہے اور یہودیوں کی ایک بیماری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جادو کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لہذا جادو کے بارے میں بھی چند ضروری باتیں سمجھ لینا مناسب ہیں۔ در حقیقت جادو، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں یا انگریزی میں میجک یا سورسری کہا جاتا ہے، تو اس کا در حقیقت یہ ہے کہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صرف نظر بندی ہوتی ہے، یعنی جو بات جادو کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کی نگاہوں پر کوئی ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو اس طرح نظر آتی ہے جس طرح جادوگر چاہتا ہے۔ اور اسی کو بعض اوقات دوسری طریقے سے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس کے خیالات پر اثر ڈالا جاتا ہے اور ان خیالات کے نتیجے میں وہ کچھ ایسی بات محسوس کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کو بالکل سچی نظر آتی ہے، جیسے میسمرزم وغیرہ کے اندر بھی اسی قسم کی صورت ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جو جادوگر بھیجے تھے، ان کے سحر اور جادو کی یہی حقیقت تھی جس کا قرآن کریم نے ایک جگہ تو یوں ذکر فرمایا ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جو انہوں نے لاٹھیاں یا رسیاں ڈالی تھیں وہ دوسروں کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا، خیال یہ ہو رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں، یعنی حقیقت نہیں تھی لیکن ان کے خیال میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ان کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو جادو کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ واقعتاً وہ کام جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کر رہا ہے وہ حقیقت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ در حقیقت شیاطین کے اثر سے ہوتا ہے۔ جادوگروں کی شیطانوں سے دوستی ہوتی ہے اور شیطانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے شیاطین خوش ہوں، اور کبھی وہ کوئی منتر ایسا پڑھتے ہیں جن میں کفر و شرک کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شیاطین کی تعریف کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اس میں ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا۔ تو شیاطین ایسے افعال سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایسے آدمی کو جو ان کو اس طرح خوش کرے اس کی وہ مدد بھی کرتے ہیں، چنانچہ ان کی مدد سے بعض اوقات کوئی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ سحر کہلاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے یہ صورت بالکل حرام ہے، اس واسطے کہ ایک تو اس میں کفر و شرک کی باتیں عام طور سے ہوتی ہیں، دوسرے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین مدد اسی وقت کرتے ہیں جب کہ کوئی انسان کسی معصیت کا، کسی گناہ کا یا کسی کفر یا شرک کا ارتکاب کرے۔ تو اسی لیے سحر کو قرآن کریم نے ان آیات میں جن کی تفسیر میں نے عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنی میں سے کسی نام کو پڑھے یا قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے اور اس کے ذریعے کوئی جھاڑ پھونک کرے، تو یہ بات نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی بیمار کے اوپر جھاڑ کرتے تھے، پھونکتے تھے، اس کے لیے مختلف کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر پیدا فرما دیتے تھے۔ تو یہ جھاڑ پھونک تو خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثلا کسی بیمار کو اگر آپ جھاڑ کرتے تو فرماتے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور بھی کئی اس طرح کے کلمات جس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے۔ تو اس طرح کی جھاڑ پھونک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جائز ہے۔ جہاں تک تعویذوں کا تعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے تو آپ سے تعویذ لکھنا کوئی ثابت نہیں، البتہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کچھ تعویذ لکھ کر، کچھ آیات لکھ کر بچوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ تعویذ استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کسی حاملہ کے ولادت کے وقت میں ایک تشتری کے اوپر کچھ کلمات لکھ کر اس کو پلایا کرتے تھے، اور یہ اس کی ولادت میں سہولت اور آسانی کی خاطر ہوتا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی اصل چیز جھاڑ پھونک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تعویذ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ اگر کسی کو وہ الفاظ پڑھنے نہ آتے ہوں یا وہ پڑھ نہ سکتا ہو تو پھر اس صورت میں، یا پڑھنے والا کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ کلمات تعویذ کی شکل میں لکھ کر اس کو دے دیے جاتے ہیں، تو یہ فی نفسی جائز ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات کو تعویذ کی غرض سے استعمال کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی کام ہے، جیسے ایک علاج ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ہے، جائز ہے، لیکن اس کو اس طرح اپنا مقصد زندگی بنا لینا کہ سارا اپنا زندگی کی دوڑ دھوپ اسی کی طرف ہو، یہ کچھ پسندیدہ بات نہیں۔ نیز یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ بھی اس وقت درست ہے جبکہ اس کے کلمات جو اس میں پڑھے جا رہے ہیں وہ اچھے ہوں، درست ہوں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو برکت کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ لیکن اگر اس میں کلمات ایسے ہیں کہ جو مشرکانہ ہے تو تعویذ ہو یا گنڈا ہو یا جھاڑ پھونک ہو وہ بالکل حرام ہے، اس کی کسی بھی طرح شریعت میں اجازت نہیں۔ نیز تعویذ کو اسی وقت استعمال کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کو استعمال کرنے کا مقصد نیک ہو اور درست ہو۔ اگر کوئی تعویذ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے بعض مرتبہ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو یہ تعویذ اگر صحیح مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں تو بے شک جائز ہوں گے، لیکن اگر اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل جادو اور تعویذ سے متعلق ان آیات کی روشنی میں عرض کر دی گئی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا جو بیان چل رہا ہے، اسی ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ خاص باتوں پر متنبہ فرمایا ہے۔ یعنی آگے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہودی اپنے طور پر تو نافرمانیوں اور سرکشیوں کے عادی ہیں ہی، لیکن یہ خود مسلمانوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلانا چاہتے ہیں اور کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی چال بازیوں سے مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ خصلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ آگے آیات میں آ رہی ہیں۔ میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا ترجمہ اور پھر تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیات در حقیقت یہودیوں کی بعض شرارتوں اور مسلمانوں میں پھیلائی ہوئی ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور ان سے مسلمانوں کو متنبہ فرما رہی ہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کی خاص شرارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ عربی زبان میں راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ یہ ایک ادب کا سا کلمہ ہے جو کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ملاقات ہوئی، کسی بڑے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ہمارا لحاظ کریں۔ یہ جملہ اس معنی میں ہوتا ہے، اور عربی زبان میں تو اس کے یہ معنی ہے، لیکن یہی کلمہ عبرانی زبان میں کسی گالی یا بد دعا کے معنی میں آتا تھا۔ اور عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے، تو وہ بعض اوقات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے فرماتے راعنا، یعنی ہماری مصلحت کی رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ ظاہری معنی تو اس کے یہ ہوتے تھے، لیکن اندر اندر وہ اس سے مراد لیتے تھے وہ گالی یا وہ بد دعا جو عبرانی زبان کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور بعض مرتبہ رائنا میں یا کا لفظ کیا، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے، رائنا رائنا اس طرح پڑھتے تھے۔
اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے الیاذ باللہ. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت وہ بار بار اس طرح رائنا کہا کرتے تھے، لیکن اندر ان کے مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے یا معاذ اللہ آپ کی کوئی تنقیص کریں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کریں. اور بعض مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ یہ بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ عربی زبان کا کلمہ تھا اور کوئی اس کے ظاہری معنی میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رائنا فرمایا. اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ نہ صرف یہ کہ خود کہا بلکہ مسلمانوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کلمہ کہیں جو ان کے خیال میں ایک گالی تھی یا ایک بد دعا تھی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خرابی کو ذکر فرما کر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے، آپ لوگ رعاینا مت کہا کرو، کیونکہ اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لفظ اپنا لیا اور اس کے معنی ہماری زبان میں بہت خرابی کے ہیں، لہذا رعاینا مت کہا کرو. بلکہ یہی مفہوم عربی زبان میں دوسرے انداز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے انظرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہنا ہو کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، تو انظرنا کہہ دو، اس کے بھی معنی وہی ہے، اور اس میں وہ غلط معنی کا ایہام نہیں، اس میں غلط معنی کا احتمال نہیں، لہذا انظرنا کہہ دیا کرو. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو. دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، اور سنا کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بات بھی فرمائے اس کو توجہ سے سنو، اور ہماری اس ہدایت کو بھی توجہ سے سنو. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرما دیا کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہے کتنی ہی اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے ہوں، لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دردناک عذاب ہوگا. اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ ایک اصول ہے جس کی طرف یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کہ انسان کو اپنی بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حتی الامکان ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس میں کسی غلط مفہوم کا یا غلط معنی کا احتمال نہ ہو. اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلط معنی کا بھی احتمال ہے تو آدمی کو بہتر یہی چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مرادف کوئی اور لفظ جس میں وہ احتمال نہ ہو اس کو استعمال کریں. اسی طرح اس بات کا بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چالاکی کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جس کے ظاہری معنی تو مخاطب کو اچھے لگ رہے ہوں اور اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہو، چاہے وہ رعاینا کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ، تو ایسا کرنا یہ کہ چوری چھپے اس سے کوئی ایسے معنی مراد لینا جو غلط ہوں یا نامناسب اور ناگوار ہوں، اور ظاہری اعتبار سے ایسی بات کہنا کہ جو مخاطب کو پسند آ جائے، یہ ایک ناجائز کام ہے اور یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ان شرارتوں کا اصل سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ کیوں مسلمانوں کو ستانے کے لیے مختلف سازشیں یا مختلف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. فرمایا کہ اصل سبب ان کی اس ایذا رسانی کا یہ ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی کی چیز یعنی نبوت اور رسالت یا شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہو.
تو فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یعنی بت پرستوں میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے ان ينزل علیکم من خیر، کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہاں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما کر ان پر قرآن کریم نازل کیا اور ان پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں اس خیر سے یا بھلائی سے یہ وحی کا سلسلہ مراد ہے۔ تو اس سے یہودیوں کو تو یہ دشمنی تھی کہ جیسا پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اب تک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے خاندان میں مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کو بنی اسرائیل کے خاندانوں ہی میں مبعوث فرمایا جاتا رہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی ذریت میں یا ان کی اولاد میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آئے تھے۔ اور جب اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یہ اپنی کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ آخر زمانے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اس توقع میں تھے کہ یہ آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں آئیں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے بنو اسماعیل کے خاندان کا انتخاب فرمایا، اور آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ تو ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ بھلائی کیسے اتار دی گئی، یعنی رسالت و نبوت کا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب نازل کرنے کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں ہوا؟ تو ان کو تو یہ حسد تھا۔ اور وہ جو بت پرست مشرکین ہیں، وہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اور پیشوا ماننے کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ وہ ان کو مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر بھیجنا تھا تو وہ کسی بڑے سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، جیسا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کے اوپر، بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو ان کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کو نازل کرنے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، لیکن ان کی اس خواہش کی حماقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ یعنی یہ کسی کو نبوت کے لیے منتخب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور وہی اپنے علم ازلی سے یہ جانتا ہے کہ کس کو اس کام کے لیے منتخب کیا جانا چاہیے، کس پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نازل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ذاتی قیاسات اور ذاتی خواہشات کی بنیاد پر تو کسی کو نبی یا رسول منتخب نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے اوپر رسالت کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر کتاب اتاری جا سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کو یعنی اپنی نبوت کو جس سے چاہیں مخصوص فرما دیں، لہذا ان کو یہ حسد کرنے کا یا یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ایک اور غلط فہمی کی تردید مقصود ہے، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ دیکھو تورات کے اندر
بہت سے احکام ہمیں دیے گئے تھے، اور اب جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کی شریعت اتاری گئی ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے، تو اس میں بہت سے وہ احکام جو ہماری تورات کے اندر مذکور تھے وہ بدل دیے گئے ہیں، وہ احکام یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود اسلام کے آنے کے بعد جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو اس وقت سے مسلمانوں کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف حالات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی احکام میں تدریجاً تبدیلی بھی لاتے رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک حکم کسی خاص حالت کے اندر مناسب ہوتا ہے، بعض اوقات دوسری حالت کے وقت میں وہ مناسب نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات اپنے احکام میں تبدیلی بھی فرمائی، یعنی جو حکم ایک خاص وقت تک کے لیے تھا اس کو اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بدل دیا اور دوسرا حکم آ گیا۔ کی واضح مثال یہ ہے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اذیت رسانی کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم دیا، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ لیکن جب حالات بدل گئے اور مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر مسلمانوں کی تربیت مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جہاد کے احکام بھی آ گئے۔ تو اسی طرح پہلے قبلہ کسی اور طرف تھا، بعد میں قبلہ کسی اور طرف کر دیا گیا، یا شروع میں بعض چیزیں حرام نہیں کی گئی تھیں، شراب حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اس طرح کی بہت سی تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت اور مصلحت کے تحت خود اسلامی شریعت میں بھی فرماتے رہے، اور قرآن کریم کی آیات میں سے بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو حکم دیا گیا تھا بعد میں اس کو بدل دیا گیا۔ تو یہودی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور حکیم مطلق ہے تو پھر اس کے احکام میں یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ جو تورات کے احکام تھے قرآن نے آ کر ان کو کیوں منسوخ کر دیا؟ یا قرآن کے اندر بھی جو مختلف حالات میں احکام آئے ہیں ان میں کیوں تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا تھا یہودیوں کی طرف سے، اور یہودی اس اعتراض کو خود مسلمانوں کے اندر پھیلاتے تھے۔ تو اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جو اس میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ کسی آیت کو منسوخ کیا گیا یعنی اس کا حکم بدل دیا گیا، جو حکم پہلے تھا اس میں تغیر واقع کر دیا گیا، اور دوسری صورت یہ بیان فرمائی کہ او ننسہا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آیت کا حکم ہمیں منسوخ کرنا ہوتا ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے بھی اور صحابہ کرام کے ذہن سے بھی اس کو بھلا دیا جاتا ہے، فراموش کرا دیا جاتا ہے، گویا وہ ہے ہی نہیں، وہ اس طرح آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، یعنی اسے بہتر حکم جو اس آنے والے حالات کے اندر زیادہ بہتر ہو، اور یا کم از کم اتنا ہی بہتر ہو جتنا کہ پہلا حکم تھا وہ لے آتے ہیں۔ اور اس ساری چون و چرا کو ایک جملے سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت میں جو حکم اس کی حکمت مطابق ہو وہ جاری رکھا جائے، اور جس وقت وہ مناسب نہ رہے تو اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل فرما دے۔ یہ تو عین مصلحت کا تقاضا ہے، عین حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، حالات کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ان حالات کی تبدیلیوں میں اگر کوئی حکم بدل جاتا ہے تو یہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ جیسے مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا طبیب اور معالج ہے، وہ کسی خاص حالت میں مریض کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ دوا کارآمد ہوگی،
جب وہ وقت گزر جائے گا تو اس کو نئی دوا دوسری دینی پڑے گی، تو وہ اس دوا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے احکام میں نسخ فرماتے ہیں، اور وہ عین حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہودی اس کو بدا کہتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی اچھائی معلوم نہیں تھی معاذ اللہ، اب اس کو اچھائی معلوم ہو گئی تو اس نے دوسرا حکم دے دیا۔ تو یہ بالکل جاہلانہ بات تھی، اس واسطے کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہیں تھا اور اب معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سا حکم کس وقت تک کارآمد اور مفید اور مناسب ہے، اسی وقت تک اس کو باقی رکھا گیا، اس کے بعد اس کو تبدیل فرما دیا گیا۔ تو یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اس کی ہے، اسی کی ہے۔ اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار ہے۔ جب وہی رکھوالا ہے، وہی مددگار ہے، تو وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز کس وقت تک مناسب ہے اور کس وقت کے بعد وہ نامناسب ہو جائے گی۔ یہودیوں نے احکام کی منسوخی اور تبدیلی پر جو اعتراضات کیے تھے وہ خود مسلمانوں کے درمیان انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ بعض سادہ لوح مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں تبدیلی کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے بھی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہو کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے۔ اور خود یہ یہودی تو کہتے ہی تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں احکام میں تبدیلی فرما رہا ہے۔ تو اب اگلی آیت میں جو خطاب ہے وہ ان یہودیوں سے بھی ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف ان مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ جو ان کے پروپیگنڈے سے کسی درجے میں متاثر ہو کر اس شک کا اظہار کرنے لگے ہوں گے کہ یہ بات کیوں ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے کوئی ایمان میں تو انشاءاللہ کمزوری نہیں آئی، لیکن دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی پروپیگنڈے سے مغلوب ہو کر۔ تو اس طرح کے سوالات انہوں نے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سوال کرنے والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں۔ یہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی بہت سے سوالات کیا کرتے تھے اور الٹے سیدھے سوالات بھی کرتے تھے، مطالبے بھی بڑے لغو قسم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تنگ دلی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے بیہودہ سوالات کیے گئے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ اب تم اپنے رسول سے یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسے سوال کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتاتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ جب ایک شخص کو تم مان رہے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو احکام ملتے ہیں، تو اب اس کی ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کرنا چاہیے، اور اس پر کوئی اعتراض نکالنا یا اس پر شبہات وارد کرنا یہ ایک صاحب ایمان کا شیوا نہیں۔ تو اگر خدا نہ کرے اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تمہارے ایمان ڈگمگا جائے تو یقیناً تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ان اعتراضات اور ان شبہات کے پیچھے جو جذبہ در حقیقت کار فرما تھا اس کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو آیت نمبر 109 ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ جو کچھ بھی اعتراضات یا سوالات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً عقلی طور پر یہ سوالات ہونے چاہیے یا وہ کسی واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے یا حق تک پہنچنے کے لیے حق کے طلبگار کی طرح کوئی سوالات کر رہے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ایک حسد ہے، اور حسد یہی ہے کہ اب تک انبیاء کرام بنی اسرائیل کے خاندان میں آتے رہے ہیں، اب یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے خاندان میں کیوں آ گئے؟ اس حسد کی وجہ سے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے متبعین کو مغلوب کریں، اس لیے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ود کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں۔ اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، کیونکہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ پلٹ کر پھر کافر ہو جائیں۔ اور یہ کارروائی اگر نادانی میں کی ہوتی تو بھی قابل معافی ہو سکتی تھی، لیکن باری تعالیٰ فرماتا ہے من بعد ما تبین لہم الحق، یہ ساری سازشیں اور مسلمانوں کو ایمان سے پلٹانے کی کوششیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، یہ اس بات کے باوجود ہو رہے ہیں کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، یہ اپنے دلوں میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور آپ کی تعلیمات واجب الاتباع ہیں، اس کے باوجود حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چنانچہ تم فی الحال معاف کر دو، یعنی ان کی سازشوں کا کوئی انتقام فی الحال نہ لو، اور واصفحوا درگزر سے کام لو، ان کو نظر انداز کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، یعنی ایک وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ مغلوب اور مفتوح ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے بدلہ لے لے گا، لہذا فی الحال تمہیں ان سے انتقام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس طرح انتقام لے گا اور کس طرح ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی خود اس دنیا کے اندر، تو اس کی وجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج یہ لوگ جو طاقتور نظر آ رہے ہیں اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، یہ اپنی طاقت اور مال و دولت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق یہ مغلوب ہو جائیں، مفتوح ہو جائیں، چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔